سورۃ ہود آیت نمبر 84 و الی مدین اخاہم شعیبا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین میں جب پیغمبر بنا کر پوسٹ کیا گیا تو مدین کی تھوڑی سی ہسٹری ہم سمجھتے ہیں کہ مدین ایک ایسا علاقہ تھا جو بڑا بیسٹ اور آئیڈیل پلیس تھی فار بزنس۔ تو وہاں پر ایسے تھا جیسے موجودہ دور میں دبئی ہے کہ جس بھی فلائٹ نے گزرنا ہے وہاں سے ہو کر یا تھوڑی دیر کا وہاں اسٹے ہوتا ہے تو وہاں پر خوشحالی اور فری پورٹ ہو تو وہاں پر ذرا دولت کی کثرت ہوتی ہے، سہولیات بھی زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ہر کنٹری کے لوگوں نے ہر قسم کے لوگوں کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ذرا علاقہ آ، خوشحال تھا۔ اب وہاں کے لوگوں کی برائیاں کیا کیا تھیں؟ سب سے پہلی برائی کیا تھی؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی ایک اللہ کے علاوہ اور لوگوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلی جو ان کو وصیت نصیحت کی وہ یہ تھی کہ آپ نے ایک اللہ کو کی عبادت کرنی ہے۔ پھر دوسری ان کے اندر کیا خامی تھی؟ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ تم ناپ تول پورا کرو۔ اب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مدین ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر وافر مقدار میں ہر چیز دولت کی ریل پیل تھی، لیکن اس کے لوگ اس ساری ریل پیل کے باوجود وہاں کی اخلاقی برائی کیا تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ناپ تول پورا کریں گے تو ہمارے مال میں کمی آ جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ یا قومی اوفو المیکال والمیزان بالقسط، لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ، یعنی جب مال خریدو تب بھی پورا تول کے لو اور جب بیچو تب بھی ایسے ہی کرو۔ تو موجودہ دور میں ہمارے ساتھ بھی کیا چیز ہے؟ ہمارے معاشرے میں بھی یہ برائی بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں دودھ والا، کبھی آپ اس کے دودھ کو چیک کریں تو اس کے ساتھ بھی یہ ایشو ہے۔ پھر اس کے بعد سبزی والا، ایوری پلیس ان ایوری بزنس، ہر بندہ اپنے اپنے کام میں کرپشن کرتا ہے۔ سب کی بات نہیں میں کری، لیکن موجودہ دور میں یہ چیز بڑی عام ہے۔ اور پھر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو چیک کریں ذرا، وہ اپنی تنخواہ پوری لیتے ہیں لیکن اپنے آفس آورس اور ڈیوٹی آورس جو ہیں وہ پورے ادا نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ کم تولنا، سبزی میں اچھا مال یا پھل فروش یا کوئی بھی شخص پرچون والا وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ ایز اے آفیسر آپ جس پوسٹ پہ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں اور آپ اپنی ڈیوٹیز کو، اپنی ڈیوٹی آرز کو پوری طرح ادا نہیں کرتے، تو یہ بھی ناپ تول میں کمی شمار ہوگی۔ سورۃ ہود کی اگلی آیت ہے 87۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی تبلیغ شروع کی، ان کو صحیح کام کے کرنے اور غلط کام بتایا کہ تمہارا یہ کام غلط ہے، ناپ تول میں کمی کرنا تمہارے لیے باعث عذاب بن سکتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت شعیب کی ذات میں جو اچھائی تھی اس کو بھی ایز برائی کے طور پہ پیش کیا۔ کیا کہتے ہیں کہ اے شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں اس چیز کا حکم دیتی ہیں کہ تم ہمیں اس کام سے منع کرو کہ ہم اللہ کی عبادت کریں؟ ہم جس کام پر لگے ہوئے ہیں، جس پہ ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد کر رہے تھے، کیا وہ بیوقوف تھے جو انہوں نے یہ کام کیے؟ پھر تم ہمیں کہتے ہو کہ اپنے مال میں سے صدقہ خیرات کرو، تو ہمارا مال ہے ہم نہیں کرتے، ہم اتنی محنت سے کماتے ہیں، تو ہم تو تمہیں بڑا عقل مند اور بڑا سمجھدار بندہ سمجھتے تھے، انت انت الحلیم الرشید، تو بڑا باوقار بندہ سمجھتے تھے، تو تم ہمیں کیا کن چیزوں کی نصیحتیں کرتے رہتے ہو؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ، میں یہ ارادہ نہیں کرتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں، میں تو تمہاری صرف إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، میں اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جکڑ میں تم آ جاؤ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، میں تمہاری ان الزامات سے یا جو تم میری ذات کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہو، میں اس سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میں اپنے اللہ پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں نے رجوع کرنا ہے، اور اسی ذات پر میرا بھروسہ ہے کہ میرے ساتھ جو بھی کرنے والی ذات ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا۔ آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آ گیا، حکم کون سا؟ اللہ کے عذاب کا حکم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو نجات دی؟ آمنو معاہو برحمت منا،
جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، لیکن جو لوگ اللہ کی ان آیات کا کفر کرتے تھے، حضرت شعیب کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کو ٹھٹھا کرتے تھے ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت خوفناک چیخ نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، ان کے دلوں کو پارا پارا کر دیا، اور ایسا بوچھال آیا، ایسا زلزلہ آیا کہ وہ ان کے گھر جو تھے ملیہ میٹ ہو گئے، اور ان کو کأن لم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین کما بعدت سمود، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے ان کی بستی کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ نشان عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جب غضب شدید ہو جاتا ہے تو وہ ایسے کر دیتا ہے جیسے وہ لوگ کبھی آباد ہی نہیں تھے وہاں پر۔ مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت زلزلہ آیا تھا جب 2005 میں، اس وقت بھی یہی کیفیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کھڑی کھڑی بلڈنگز کو ایسے ملیہ میٹ کر دیا تھا، اور بڑے بڑے پلازا جو اسلام آباد میں بڑا سا پلازا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین بوس کر دیا تھا۔ تو ہمیں یہ لوگوں کی انجام سے یہ عبرت پکڑنی چاہیے کہ ہم سمود کی قوم یا شعیب کی قوم کو یہ سمجھ کر فراموش نہیں کر سکتے کہ وہ گنہگار تھے، ہم تو ایسے کام نہیں کرتے۔ ذرا سی غلطی کرنے کی اور اس پر اکڑنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی ایسے ہی پکڑ لائے گا جیسے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا تھا۔ آیت نمبر 97۔